السلام علیکم، سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج صبح پاکستان میں بہت بڑا فیصلہ ہوا اور یہ اس بڑے فیصلے کا بڑے شدت سے انتظار تھا 7-8 آلوں سے، اور پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فوراً فنڈنگ کیس میں عمران خان کے حوالے سے جو آج 68 صفحات پر فائنلی فیصلہ سنا دیا، اور یہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ تقریباً 34 ممالک سے لگ بھگ پی ٹی آئی کو فنڈنگ ملتی رہی، اور یہ جو فنڈنگ جو تھی خاص طور پر جو ہے عمران خان کی پارٹی کو ملے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا الیکشن کمیشن نے کہ انہوں نے عمران خان نے یعنی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان نے 16 اکاؤنٹس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو نہیں بتائے، صرف 8 اکاؤنٹوں کو ظاہر کیا، لہٰذا جتنے بھی 34 ممالک سے ان کو فنڈنگ ملی وہ ان کو ممنوع قرار دیا، جو کہ ووٹن جو کرکٹ کلب ہے اس کو جس طرف سے جو فنڈنگ ملی اس کو بھی غیر ممنوع قرار دیا۔ اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان پولیٹیکل پارٹی آرڈرز کے سیکشن 6 کے تحت ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت نے کہا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اب اس کا قانونی پہلو کیا ہوگا، اب اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس پر پولیٹیکلی اثرات کیا ہوں گے، اور اس کے بعد فیصلے کے بعد حکومت نے بھی جو ہے نا بڑے بیانات دیے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی بیانات دیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس فیصلے کے بعد جلدی سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی لیگل ٹیم کو بلوایا اور اس سے مشاورت کی۔ اس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ سپریم کورٹ کے بڑے سینئر وکیل اور سابق اٹارنی جنرل اور پاکستان تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس میں جو پیش ہوتے رہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، انور منصور خان صاحب وہ موجود ہیں، ہم ان سے تفصیل سے بات کریں گے۔ انور منصور صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ مائی پروگرام۔ جی ویلکم جی۔ انور منصور صاحب، یہ تو صبح سے اب فیصلہ آ گیا ہے، آپ اب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ اب اس کے قانونی پہلو کیا ہے، یہ جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے اب یہ کیا قانونی کارروائی کر سکتی ہے حکومت وقت، اور آیا عدالتوں میں یہ کیس کیسے جائے گا، اس پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ سہیل۔ میں ذرا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ جو کیس تھا یہ فورن فنڈنگ کیس نہیں ہے، یہ بلکہ پروہیبیٹڈ فنڈنگ کیس ہے، جو کہ بڑا فرق ہے دونوں کے اندر۔ جو معاملات تھے اس میں یہ تھا کہ پاکستان سے اور باہر سے دونوں سے پیسے آئے ہیں، اور اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں تھی۔ جہاں تک کہ تعلق ہے اس ججمنٹ کا، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ باعث ججمنٹ اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا، اس سے زیادہ ون سائیڈڈ ججمنٹ کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ جتنے معاملات کو بتایا گیا تھا ان سے آدھے زیادہ معاملات جو ہیں انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا ہے، جو کہ رائٹنگ میں دیا گیا ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دینا شروع کرتا ہوں کہ یہ جو بات کی انہوں نے کہ یہ جو آپ نے ابھی 16 اکاؤنٹ کا ذکر کیا ہے، یہ اکاؤنٹ جو ہیں یہ بالکل ظاہر کیے گئے تھے، یہ اس کے اوپر ریکنسیلیشن بھی پورا دیا گیا تھا، اس کے اوپر جتنے معاملات تھے وہ بتائے گئے تھے اور اس کو لکھت میں دیا گیا، مگر یہ میرے خیال میں بڑی ناانصافی کی ہے یہ کہہ کر کہ یہ باتیں نہیں بتائی گئیں۔ یہ جو 16 یہ جو اکاؤنٹس تھے یہ مین اکاؤنٹ نہیں تھے، یہ سبسیڈری اکاؤنٹ تھے جس کے اندر کے پیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے، یہاں سے سینٹرل اکاؤنٹ سے اس اکاؤنٹ میں جاتے تھے اور وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے، تو یہ مین اکاؤنٹ میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے ان کی کوئی اکاؤنٹنگ کے کوئی ایسی امپورٹنس نہیں تھی، اور انہوں نے اس کو ایک وہ بتا دیا۔ دوسرا انہوں نے نقوی صاحب کی جو بات کی ہے کہ انہوں نے ووٹن کرکٹ کلب سے دیا تھا، اس کو بھی ہم نے بتایا تھا کہ ووٹن کرکٹ کلب جو ہے وہ اس کے وہاں انہوں نے ایک میچز کرائے تھے اور ڈنرز کرائے تھے، ایک آکسفورڈ شائر میں کرایا تھا، ایک دبئی میں کرایا تھا، اور اس کے پیسے ادھر بھیجے گئے تھے۔ 2013 کے اندر یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ اب یہ منی لانڈرنگ میں پھنس گئے ہیں اور یہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ، 2013 کے اندر ایسا کوئی کیس نقوی کے اوپر نہیں تھا، ایسا کوئی چارج نہیں تھا، اور ظاہر ہے کہ جب یہ نہیں تھا
اور اگر اس کے تھرو فنڈ ریزنگ کرائی ہے تو وہ ایک قانونی طریقہ تھا فنڈ ریزنگ کا، اس میں بھی کوئی وہ نہیں تھا۔ تیسرا انہوں نے جو بات کی ہے کہ فورنرز ہیں اور ایکسیٹرا ایکسیٹرا، اور انہوں نے کچھ نام دیے ہیں اس کے اندر، یہ سب جو ہیں فارا کی لسٹ سے اٹھائے ہیں۔ فارا کہتے ہیں جو فورن رجسٹریشن ایکٹ ہے جو امریکہ میں ہوتا ہے، وہاں پہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے، اس پہ انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ پاکستان کے لاء سے مطابقت نہیں رکھتا، اس لیے فارا کی جو باتیں کی ہیں وہ اللیگل ہیں، جو کہ نہیں ہے۔ پیسہ وہاں پر ریکور ہوا ہے اور وہاں سے وہ رجسٹریشن کرانا ضروری ہے اور پاکستان بھیجنے کے لیے۔ انہوں نے جو وہاں سے نوٹرائزڈ لسٹیں آئی تھیں اس کو ریجیکٹ کر دیا، جو کہ کر نہیں سکتے تھے، یا تو کوئی ریزن دیتے ریجیکشن کا، وہ دیا نہیں، اور جو اس کے اندر لسٹوں میں جو نام لکھے ہوئے تھے وہ سب کے سب ہم نے ریکنسائل کر کے، جو بینک میں پیسہ آیا ایک ایک آدمی کا نام لکھ کر اس کو ریکنسائل کر کے ہم نے وہ بھی بتا دیا تھا، مگر انہوں نے وہ بھی نہیں مانا۔ یہ تو ایک چند چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں، بہت ساری ایسی اور چیزیں اس کے اندر لکھی گئی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بالکل باعث فیصلہ ہے، اور لگتا ہے کہ یہ کسی مقصد سے لکھا گیا ہے۔ یہ تو میں یوزولی کورٹوں کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، مگر یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جو کہ اپنے قانون کے دائرے سے باہر نکل کر، سپریم کورٹ نے، آپ کو یاد ہوگا حنیف عباسی والے کیس میں کہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ آرٹیکل 6 سے باہر نہیں جا سکتے، پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے آرٹیکل 6 کے باہر نہیں جا سکتے۔ انہوں نے آرٹیکل 6 کے باہر ہی کیا، انہوں نے تو میرے خیال میں ہر چیز اس میں وہ بھی لگا دیا کہ آپ جو ہیں وہ فورن فنڈڈ پارٹی ہیں۔ یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ فورن فنڈڈ پارٹی ہیں۔ یہ انہوں نے مختلف الزامات لگائے کہ یہ پیسہ جو ہے فورن فنڈڈ ہے۔ یہ فورن فنڈڈ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ قانونی طور پر آیا گیا ہے، بینکنگ چینل سے آیا ہے اور نام سب کے موجود ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان جو ہے انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا، وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جعلی ہے۔ جعلی تو نہیں کہوں گا میں، مگر یہ کہا کہ وہ فراڈولنٹ ہے، کہ انہوں نے پوری چیزیں ظاہر نہیں کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب پارٹی لیڈر کے پاس کوئی چیز جاتی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 13(1) میں کہ جو بھی جائے گا وہ آڈیٹڈ اکاؤنٹ جائیں گے۔ اس کا مطلب آڈیٹر اس کو آڈٹ کرے گا، آڈٹ کرنے کے بعد وہ پارٹی چیف کے پاس بھیجتا ہے، آن دی بیسس آف دوز ڈاکیومنٹس وہ اس سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ آڈیٹر نے پورے اکاؤنٹ چیک کر لیے ہیں۔ اب یہ باتیں سب چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو کہ لکھنی چاہیے تھیں، مگر یہ جان بوجھ کے لکھی گئی ہیں تاکہ گورنمنٹ کو کوئی اسسٹنس دے سکیں۔ جی اچھا انور منصور صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی گورنمنٹ نے بلکہ کہا ہے کہ لاء منسٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں کہ سپریم کورٹ میں جانے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ ان کو جائیں کہ سپریم کورٹ میں ہم یہ کہیں کہ جناب اس پارٹی کو بین کرے، یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے مطابق یہ الیکشن کمیشن کے مطابق کہ ان کے سامنے مس ڈکلیریشن ہے، تو اس کے لیے وہ کورٹ جا سکتے ہیں۔ تو آپ ابھی یہ بتائیے گا کہ آیا اب پہلے حکومت کیا کر سکتی ہے، حکومت اس الیکشن کمیشن، کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو فائنڈنگ دے دی ہے نا، اب فائنل فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، اور حکومت نے پھر کیا کرنا ہے اور کیا قانونی کارروائی کر سکتی ہے، سپریم کورٹ میں کیسے جا سکتی ہے، یہ بھی ذرا تفصیلاً ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ یہ میرے بتانے کی نہیں ہے، یہ انہوں نے جو اعظم نذیر نے کہہ دیا ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر لیں، مگر ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو پوری طرح سے ڈیفینڈ کرے گی، اور جو باتیں لکھی گئی ہیں اس کو بھی پی ٹی آئی چیلنج کرے گی، اور جب وہ پی ٹی آئی چیلنج کرے گی تو وہ بھی کورٹ میں ہی جائیں گے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اب کورٹوں کے اندر ہی طے ہوگا۔ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ کورٹ نہیں ہے، یہ ٹرائبیونل نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کہہ چکا تھا، اور اس نے جس طریقے سے یہ ججمنٹ لکھا ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اس نے اپنا ایک وہ دائرے اختیار کو بڑھا کر اپنے آپ کو کورٹ سمجھ کے لکھا ہے، بالکل غلط طریقے سے کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب ہم جو پی ٹی آئی ہے اب وہ اپنے مفاد خود دیکھے گی۔
اچھا انور منصور صاحب، سابق وزیر اعظم عمران خان نے فوراً اجلاس بلایا اور شاید آپ بھی اس میں شامل تھے جو لیگل مشاورت کی، تو اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے اب کیا فیصلہ کیا ہے اب اس حوالے سے شارٹ یہ ذرا ابھی بتائیے گا؟ یہ ابھی فیصلے اس میں ڈیٹیل میں نہیں ہوئے ہیں. جب کمپلیٹلی فیصلے ہو جائیں گے انشاءاللہ کل تک فیصلے ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر میں بتا سکوں گا آپ کو. اچھا انور منصور صاحب، یہ بھی پہلے کہتے تھے نا کہ جناب فارن فنڈنگ کیس آ جائے گا، ممنوع کیس فنڈنگ آ جائے گا تو عمران خان جیل چلے جائیں گے، فوراً اس کی پارٹی بین ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، پولیٹیکل طور پر وہ ختم ہو جائیں گے. تو اب آپ کا کہنا یہ کہ اب یہ ایک لانگ پروسیس شروع ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن نے تو صرف فنڈنگ دی ہے نا؟ جی ابھی تو یہ شروع ہوا ہے. ابھی تو میرے خیال میں دونوں طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. آگے چل کے دیکھتے ہیں کورٹ کیا کرتی ہے پھر اس میں. بہت شکریہ انور منصور صاحب. تو جی ناظرین، یہ پہلے تو صبح سے خبر چل گئی تھی اور اب وہ بتایا کہ اب انور منصور صاحب نے باقاعدہ بتایا کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اور اب کیا ہوگا. اور یہ جو اپوزیشن پر جو گورنمنٹ کہتی تھی کہ فارن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ کیس آ جائے گا تو وہ عمران خان پورے ختم ہو جائیں گے، بالکل اس کی پارٹی ختم ہو جائے گی، ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. تو جس طرح انور منصور صاحب نے کہا کہ یہ اب ایک لانگ پروسیس ایک شروع ہو گیا ہے اور اب ظاہر ہے حکومت بھی جائے گی اور عمران خان صاحب بھی، جس طرح انور منصور صاحب نے کہا کہ وہ بھی اس کو چیلنج کریں گے، آئین عدالت پہ چینج کریں گے. تو لہٰذا یہ اب اتنا آسان نہیں ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو ختم کیا جا سکے، اس کو سیاسی طور پر ختم کیا جا سکے یا اس کے پارٹی کو ختم کیا جا سکے. تو انور منصور صاحب بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا شو. امید ہے کہ آپ کو یہ قانونی رائے جو ہے جاننے کے بعد اب آپ کو پتہ چل گیا ہو کہ اپوزیشن کیا ہے. تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. لیکن نئے دیکھنے والے ناظرین سے میری ضرور التماس ہے کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. تو